موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني سمعت الحسن أتى على هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون فقال أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. حضرت حسن جب یہ قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرما رہے تھے اور جب آپ نے یہ آیت پڑھی والسابقون السابقون اولئک المقربون تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مقربون جو تھے وہ تو گزر چکے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب الیمین میں ہی شامل فرما لیں. ثم قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا السري بن يحيى قال قرأ الحسن والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين قال سلة ممن مضى من هذه الأمة. انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی جماعت جو ہے سابقون کی وہ بھی اسی امت سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مراد ہیں. وحدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري قال حدثنا ابو هلال محمد بن سيرين انه قال في هذه الآية سلة من الأولين وقليل من الآخرين قال كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. محمد بن سیرین جب اس آیت پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے اصحاب یہی کہتے تھے یا امید کرتے تھے کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں اس امت سے مراد ہیں. فهذا قول الحسن وابن سیرین ان الجميع من هذه الامه. ابن سیرین کا اور ان سب کا یہی قول ہے کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے. بلا شک ان اول کل امت خیر من آخرها. اب مفسر فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر امت کا جو اول ہوتا ہے وہ آخر سے افضل ہوتا ہے. فَيَحْتَمِلُ أَن تَؤُمَّ الْآيَةُ جَمِيعَ الْأُمَمِ كُلَّ أُمَّةٍ بِحَسْبِهَا.
اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے یہ آیت جو ہے تمام امتوں کے لیے عام ہو. ہر امت میں یعنی ایسے 3 جماعتیں گزری. فلہذا ثبت فی السیاح وغیرہا من غیر وجہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم الحدیث بتمامہ. اب مفسر فرماتا ہے سیاہ 6 کی روایات میں یہ حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے رحمت 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اور میرے بعد جو ہیں میرے صحابہ اور ان کے بعد تابعین یہ خیر القرون ہیں. الحدیث بتمامہ فاما الحدیث الذی رواہ الامام احمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زیاد ابو عمر الحسن عن عمار بن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا يدری اولہ خیر ام آخرہ. حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے بارش میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پہلے قطرے بہتے رہیں یا بعد والے بہتے رہیں, تو میری امت بھی ہے بارش کی طرح. فہذا الحدیث بعد الحکم بصیغۃ اسنادہ محمول علی ان الدین کما هو محتاج الی اول الامت فی ابلاغہ الی من بعدهم كذلك وهو محتاج الى القائمین به فی اواخرها وتثبیت الناس علی السنہ وروایتها واظہارها والفضل للمتقدمین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث بطور سند صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے پہلے زمانے میں دین محتاج تھا کہ دین پہنچایا جائے دوسروں تک, اسی طرح آخر کے اندر بھی دین کا پہنچانا جو ہے ضروری ہے, دوسروں تک دین پہنچایا جائے, ان کو حضور کی سنت پہ جمایا جائے, حضور کی سنت کا اظہار کیا جائے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ والفضل للمتقدمین, فضیلت جو ہے وہ پہلے کو ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْمَطَرِ الْأَوَّلِ وَإِلَى الْمَطَرِ الثَّانِي وَلَكِنَّ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کھیتی جو ہے وہ بارش کی محتاج ہوتی ہے, چاہے پہلی بارش ہو یا چاہے آخری قطرے ہوں. وَلَكِنَّ الْعُمْدَةَ الْكُبْرَىٰ عَلَى الْأَوَّلِ وَاحْتِيَاجُ الزَّرْعِ إِلَيْهِ آكِدٌ. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش کا پانی جب کھیتی کو ملتا ہے تو سب سے پہلا پانی جو ہے اس کا وہ زیادہ محتاج ہوتی ہے. فَإِنَّهُ لَوْلَاهُ مَا نَبَتَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَعَلَّقَ أَسَاسُهُ فِيهَا. چونکہ اگر وہ پہلی بارش ہی نہ ہوتی تو نہ تو کھیتی نکلتی اور نہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی. فَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر غالب ہوں گے, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو ان کو نقصان کرے یا مخالفت کرے. قیامت تک ایک جماعت حق پہ رہے گی اور وہ کسی فتنے سے نہیں ڈرے گی اور ہر فتنے کا مقابلہ کرے گی. وفی لفظ حتیٰ یاتی امر اللہ تعالیٰ وہم کذالک. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ وہ جماعت حق پہ ڈٹی رہے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. والغرض ان هذه الامت اشرف من سائر الامم. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کی امت مبارک جو ہے ساری امتوں سے افضل ہے. والمقربون فیہا اکثر من غیرہا واعلی منزلۃ لشرف دینہا وعظم نبیہا. اور مقربون جو ہیں وہ حضور کی امت میں سب سے زیادہ ہیں, ان کا شان زیادہ ہے کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا نبی دیا جو تمام انبیاء کا امام ہے
اور اللہ نے ان کو ایسا دین دیا اور ایسا شرف دیا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ولہذا ثبت بالتواتر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخبر فی هذه الامة 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب وفی لفظ مع كل 1000 70,000 وفی آخر مع كل واحد 70,000. اب مفسر فرماتا ہے کہ متواتر روایات سے یہ بات بھی میرے آقا سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے فرمایا میری اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے 70,000 جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 اور ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. اور ایک روایت میں ہے مع کل واحد 70,000 جو ہے ان کے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم وما ذلك على الله بعزيز. وقد قال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا هشام بن يزيد الطبراني حدثنا محمد وابن اسماعيل بن عياش قال حدثني ابي قال حدثني زمزم يعني ابن زرعه عن شريح هو ابن عبيد النبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يهيتون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا شافی السلام. اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابی مالک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لیبعثن منکم یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن جب میری امت کو اٹھائیں گے وہ ایسے ہوگی جیسے رات چھا جاتی ہے اتنا عدد ہوگا تمام زمین پہ چھا جائیں گے. اب فرشتے جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ماشاء اللہ حضور پاک کے ساتھ سب سے زیادہ امت ہے اور ہر نبی سے زیادہ امت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم. وحسن ان يذكرها هنا عند قوله تعالى سلة من الأولين وقليل من الآخرين الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة حيث قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال أخبرنا جعفر بن محمد بن المصطفى الفريابي حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الحراني حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلم بن عبد الله الجهني عن أمه أبي مسجد بن ربعي عن أبي زمر الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يقول وهو ثان رجليه سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ان اللہ کان توابا 70 مرة ثم يقول 70 ب700 لا خیر من کان ذنوبه في يوم واحد اکثر من 700 ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه. اس حدیث مبارک میں آتا ہے ابی زبر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا رحمت جہاں دو جہاں جب صبح کی نماز پڑھتے تھے سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح بیٹھے ہوئے آپ یہ فرماتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ان اللہ کان توابا 70 مرۃ. آپ فرماتے تھے 70 دفعہ یہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے 70 ب700
ہم نے جو 70 دفعہ پڑھا ہے تو گویا یہ 700 ہو گیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کیونکہ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھایا جاتا ہے، تو 70 کو جب 10 سے ہم ضرب دیں گے تو 700 ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ لا خیرہ، پھر اس بندے میں کوئی خیر نہیں کہ جو ایک دن کے اندر 700 سے بھی زیادہ گناہ کرتا ہو. یعنی اللہ 700 تک معاف فرما دیں گے، پھر اس سے بھی اور زیادہ بڑھتا ہے تو پھر اس میں کوئی خیر ہی نہیں. پھر اس کے بعد یہ 2 دفعہ فرماتے، پھر لوگوں کی طرف چہرہ فرما لیتے. وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبہ الرؤیا ثم یقول هل ارى احد منکم شیئا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بڑے پسند ہوتے تھے، اور آپ نماز فجر کے بعد صحابہ سے پوچھتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو. قال ابو زمل فقلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو زمل کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے. فقال خیر تلقاه وشر توقاه وخیر لنا وشر على اعدائنا. حضور نے فرمایا تیرا خواب خدا کرے خیر تمہیں پہنچے اور شر ہو تو اللہ تمہیں بچائے. وخیر لنا، اللہ خیر ہمیں نصیب کرے، وشر على اعدائنا، اور شر ہمارے دشمنوں پہ ڈال دے. الحمدللہ رب العالمین. اخصوص رویا کہا. اس کے بعد آپ فرماتے کہ اب تم اپنا خواب بیان کرو. تو یہ بھی طریقہ ہے اور سنت ہے کہ جب کوئی خواب بیان کرنا چاہے تو آدمی پہلے یہ پڑھ لے کہ خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر علی اعدائنا الحمدللہ رب العالمین. فقلت رأيت جميع الناس على طريق رهب سهل لاهب والناس على الجسادة منطلقين وبينما هم كذلك إذ أشفى ذلك الطريق ولا مرج لم تر عيني مثله يرف رفيفا يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلاء. قال وكانوا بالرحلة الأولى حين أشفوا المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فلم يظلموه يمينا ولا شمالا. قال فكأني أنظر إليهم منطلقين ثم جاءت الرحلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافا فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فمنهم المرتع ومنهم الأخذ الزغص ومدوا على ذلك. قال ثم قرب عزم الناس فلما أشفعوا على المرض كبروا وقالوا هذا خير المنزل كأني أنظر إليهم يمينون يمينا وشمالا. فلما رأيت ذلك رجلت الطريق حتى آتي أقصد المرج فإذا أنا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر فيه 7 درجات وأنت في أعلاها درجة وإذا عن يمينك رجل آدم شئل أفنى إذا هو تكلم يسمو فيكرع الرجال طواطولا وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ كثير خيلان الوجه كأنما همم شعره بالماء إذا هو تكلم أصغيتم إكراما له وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها كلكم تامونه تريدونه وإذا أمام ذلك ناقة نجفا شارف. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور ایک راستہ ہے بڑا واضح ہے آسان ہے اور بالکل والناس علی الجادۃ، اور لوگ جو ہیں بالکل سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. میں نے دیکھا کہ لوگ آئے اشفا ذالک الطریق لا مرجن، اور یہ راستہ ایک ایسے باغیچے پہ آیا، سبزے پہ آیا کہ آگے سبزہ ہی سبزہ ہے، اور ایسا سبزہ میری آنکھوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اور وہ ایسا سبزہ جو لہلہا رہا تھا اور اس کے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور اس سبزے کے اندر من انواع الکلا، ہر قسم کا سبزہ تھا، ہر قسم کی نبات تھی، ہر قسم کی کھیتیاں تھیں. قالوا وكانوا بالرحلة الأولى حين أشفوا على المرج، وہ جو پہلی جماعت آئی کبروا ثم كبوا رواحلهم في الطريق، اس کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اپنی سواریوں کو راستے کے قریب میں اتارا. فلم يضربوه شميا ولا شمالا، لیکن دائیں بائیں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. قال فأني أنظر إليهم منطلقين ثم جاءت الرحلة الثانية، پھر دوسری جماعت آ گئی، وهم أكثر منهم أضعافا، وہ ان سے بھی زیادہ تھے. جب وہ سبزے پہ پہنچے انہوں نے بھی اللہ کا نام بلند کیا، پھر اس کے بعد سواریوں کو راستے میں اتارا. فمنهم المرتع، بعض ایسے تھے جو بالکل یعنی سیر ہو کر لے رہے تھے، اور بعض ایسے تھے زغص قریب تھوڑا سا لے رہے تھے.
فمضوا علی ذلک ثم قدم عزم الناس، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت بڑی اور جماعت آ گئی. فلما اشفوا علی المرج کبروا وقالوا هذا خیر المنزل، جب وہ اس مقام پہ پہنچے انہوں نے اللہ اکبر کہا اور کہا یہ سب سے بہتر جگہ ہے. فَإِذَا أَنَا بِكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب فرماتی ہے کہ میں چلتا چلتا جب وہ سبزے کی انتہا پہ آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا آپ موجود ہیں اور آپ ایک ایسے ممبر پہ ہیں جس کے 7 درجات ہیں اور آپ سب سے اعلیٰ درجے میں ہیں، اور آپ کے دانے جانب ایک گندم گون آدمی ہے، اور وہ گندم گون آدمی شمشعل افعقنا، یعنی اس قسم کا آدمی ہے اذا ہوا تکلم یسمو، جب بات کریں تو عجیب سی لگتی ہے. فیکرہ الرجال طولا، اور لمبے لمبے لوگ ہیں. فاذا عن یسارک رجل رباط، اور آپ کے بائیں جانب ایک آدمی ہے جو لمبا نہیں ہے، بھرا ہوا ہے. کثیر خیلان الوجہ، لیکن اس کے چہرے پر تل جو ہیں وہ زیادہ ہیں. خیلان کہتے ہیں جو چہرے پہ سیاہ تل ہوتی ہیں. کأنما حمم شعرہ بالماء، معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر اس نے ابھی ابھی بالوں کو تر کیا ہے. اذا ہوا تکلم اصغیتم اکراما لہ، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو پوری توجہ کرتے ہیں آپ. وَإِذَا أَمَامَ ذَلِكَ رَجُلٌ شَيْخٌ، اور آپ کے سامنے ایک آدمی ہے جو بوڑھا ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ آپ کی شکل مبارک سے ملتی ہے. وَجَنْ كُلُّكُمْ تَعْمُونَهُ تُرِيدُونَهُ فَإِذَا أَمَامَ ذَلِكَ نَاقَةٌ نَجْفَاءٌ، اور اس کے بعد ایک اونٹنی ہے اور اونٹنی بالکل تیار. فَإِذَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَبَاسَ، گویا کہ آپ اس اونٹنی کو چلا رہے ہیں. قَالَ فَامْتَقَعَ اللَّوْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، حضور پاک کا یہ خواب سننے کے بعد آپ کے رنگ پہ اداسی چھائی لیکن پھر کھل گئی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ما رأيت من الطريق السهل الرجب الله فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وانتم عليه. آپ نے فرمایا وہ جو تم نے راستہ دیکھا تھا، طریق دیکھی تھی، آسان بھی اور وسیع بھی اور بالکل صاف بھی، اس راستے سے مراد وہ راستہ اسلام اور ہدایت کا ہے جس پہ میں نے تم لوگوں کو ڈالا ہے. وَأَمَّا الْمَرْجَ الَّذِي رَأَيْتَ فِي الدُّنْيَا وَغَدَارَةُ عَيْشِهَا، اور جو تو نے سبزہ دیکھا اس سے مراد دنیا ہے، دنیا اور دنیا کی لذتیں ہیں. فَزَيْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي لَمْ نَتَعَلَّقْ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِنَا وَلَمْ نَرِدْهَا وَلَمْ تَرِدْنَا، تو میں اور میرے صحابہ جو ہیں وہ تو ایسے اس سے گزر گئے کہ کسی چیز سے بھی تعلق نہیں رکھا، اور نہ دنیا نے ہم سے تعلق رکھا، نہ ہم اس کے لیے بھاگے، نہ وہ ہمارے اوپر آئی. ثم جاءت الرالة الصالحة من بعدنا وهم أكثر منا أضعافا فمنهم المرتد والآخر الزغز فنجوا على ذلك. ہمارے جانے کے بعد جو دوسری جماعت آئی اس نے بھی دنیا سے کسی نے کچھ چھوڑا لیا، کسی نے زیادہ، لیکن وہ بھی نجات پا گئے. ثم جاء حزب الناس فمالوا في المرض يمينا وشمالا، اس کے بعد جو بہت لوگ آئے جو دائیں بائیں اس کھیتوں میں پڑ گئے تو مانا وہ دنیا میں کھو گئے. فإنا للہ وإنا الیہ راجعون. وأما أنت وزيت على طریقۃ صالحہ، تم سیدھے راستے پہ آگے چلے گئے. فلن تزال علیہا، اسی راستے پہ رہو گے حتیٰ کہ مجھے آ کے ملو گے. وأما المنبر الذي رأيت فيه 7 درجات وَعَنَ فِي أَعْلَاهَا دَرَجَةً فَالدُّنْيَا 7,000 سَنَةٍ، اور جو تم نے دیکھا کہ ممبر ہے اس کی 7 سیڑھیاں ہیں اور میں آخری سیڑھی پہ ہوں، یہ اشارہ ہے کہ دنیا کی مدت جو ہے 7,000 سال ہے. أَنَا فِي آخِرِهَا، اور ہم سب کے آخر میں. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ عَلَى يَمِينِ الْأَدْمَ الشَّعْلِ فَذَلِكَ موسیٰ علیہ السلام، اور جو تم نے میرے دائیں ہاتھ میں بندہ دیکھا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. اذا تکلم یعد الرجال بفضل کلام اللہ ایاہ، جب وہ بات کرتے تھے تو لوگ متوجہ ہوتے چونکہ اللہ کی اس کلام کی برکت تھی. والذی رأیت عن یساری الربعۃ الکثیر خیلان وجہی کأنما حمم شعرہ بالماء، اور جو تم نے میرے بائیں ہاتھ پہ بندہ دیکھا کہ اتنا اونچا نہیں ہے، بھرا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ تل ہیں اور گویا ابھی ابھی پانی ڈال کے آ رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. فذلک عیسیٰ مریم نکرم لإکرام اللہ ایاہ،
ہم اس کا اکرام کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے. وَأَمَّا الشَّيْخَ الَّذِي رَأَيْتَ أَشْبَهَ النَّاسِ بِي خُلْقًا وَوَجْهًا حَلْقًا وَجْهًا، اور جو بندہ تم نے میرے سامنے دیکھا جس کی شکل مجھ سے ملتی تھی، اس سے مراد کا ابونا ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. كُنَّا نَؤُمُّهُ وَنَقْتَدِي بِهِ، ہم اسی کی ملت پہ ہیں اور اسی کے طریقے پہ چل رہے ہیں. وَأَمَّا النَّاقَةُ الَّتِي رَأَيْتَهَا وَرَأَيْتَنِي وَصَاحِبِ السَّاعَةِ، اور جو تم نے اونٹنی دیکھی تھی اس سے مراد قیامت ہے. بھائی الساعۃ علینا تقوم لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، کیونکہ یہ قیامت جو ہے وہ ہماری امت پہ آئے گی، کیونکہ ہماری امت کے بعد کوئی امت نہیں اور میری نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں. قال ما سأل رسول رؤيا بعد هذا الا ان يرجي الرجل فيحدث بها متبرعا. محسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز فجر کے بعد نہیں پوچھتے تھے، کوئی خود آ کے سنا دیتا تو سن لیتے تھے، ورنہ آپ نے پھر پوچھنا جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا. وقوله تبارک وتعالى على سرر موضونة قال ابن عباس نے مرمولة بالذهب يعني منسوجة به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت میں جنت میں مومنوں کے جو پلنگ ہوں گے وہ سونے کے ساتھ گنگنے ہوئے ہوں گے. كذا قال مجاهد وكان سيد بن زيد بن السم وقتادة والضحاك وقال سدي مرمولة للذهب واللؤلؤ وقال إكرمة مشبكة بالدر والياقوت. وقيل ابن جرير ومنما يسمى وزير الناقة ذي تحت بطنها وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مذفور. وكذلك السرر في الجنة مذفورة بالذهب للآلي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جیسے کہتے ہیں کہ زئی وزین الناقتی، وزین فعیل بمعنی مفعول، تو قیامت والے دن کے جو پلنگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پائے جو ہیں وہ یاقوت و زمرد سے ہوں گے اور ان کی بنائی اور زمین جو ہوگی وہ سونے کی بنی ہوگی. وقوله تبارک و تعالی متکئین علیہا متقابلین اے وجوہ بعضهم الی بعض لیس احد وراء احد. مومن ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے کیونکہ کسی کے دل میں نہ بغض ہوگا نہ حقد ہوگا نہ حسد ہوگا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلدون کا کیا معنی؟ مفسر فرماتے مخلدون علی صفۃ واحدۃ لا یتکبرون عنها ولا یشیبون ولا یتغیرون. ان لڑکوں کو اللہ اسی عمر میں رکھیں گے، نہ وہ بڑے ہوں گے نہ بوڑھے ہوں گے، نہ شکل ان کی تبدیل ہوگی. بأكواب وأباريق وكأس من معين. أما الأكواب فهي الكيدان والتي لا خراطيم لها ولا آذان. اکواب سے مراد یہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے پیالے جن کے پکڑنے کے لیے کان نہیں ہوتے ہیں. والاباریق والذی جمعت الوصفین، اور اباریق وہ ہوتی ہیں کہ ان کے پکڑنے کی بھی جگہ ہے اور آگے پانی ڈالنے کے لیے بھی اس کے لگی ہوتی ہے ٹونٹی. اور اس کے بعد الکؤوس الحنابات، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کاس جو ہے وہ یعنی وہ برتن جن سے وہ مومن پئیں گے، یعنی جام شراب بھرے ہوئے. والجمیع من خمر من عین جاریۃ وعین، اور یہ سب کے سب جو ہیں شراب کے بھرے ہوئے ہوں گے. لیس من اویۃ تنقضی وتفرغ بل من عیون ساریۃ، یہ ایسی نہر ہوگی کہ خمر لذۃ للشاربین، نہر ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. لا يصدون عنها ولا ينزفون اي لا تصدر رؤوسهم ولا تنزف عقولهم. نہ تو اس شراب سے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کا عقل زائل ہوگا. بل یہ ثابت شدت المطربۃ واللذۃ الحاصلۃ، اور شراب میں لذت ہوگی، سرور ہوگا، لیکن ذہاب عقل بھی نہیں ہوگا اور درد بھی نہیں ہوگا. رب الضحاک عباس انه قال في الخمر اربع خصال. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے دنیا کے اندر اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. السکر، پہلی چیز نشہ ہوتا ہے. والصداع، دوسری چیز یہ ہے کہ درد ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے والکئی، الٹی آتی ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے والبول، پھر کثرت سے پیشاب آتا ہے. وذکر اللہ تعالی خمر الجنت ظہار هذه الخصال. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی شراب کا ذکر فرمایا اور وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. نہ اس میں سکر ہوگا، نہ صداع ہوگا،
نہ قے ہوگی اور نہ بول ہوگا. وقال مجاہد ذکر سید بن وطیہ وقتادہ وسطی لا یصدون عنہا یقول لیس لهم فیہا صداع راسن، ان کو اس کے پینے سے کوئی سر میں چکر نہیں ہوگا. ولا ينظفون الا تذهب بعقولهم وقول، کیونکہ وہ دنیا کی شراب تو نہیں ہے نا، وہ تو جنت کی شراب ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو شراب ہے نا یہ ام الخبائث ہے، یعنی یہ برائیوں کی ماں ہے، اس سے برائیاں جنم لیتی ہیں یہ شراب. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شراب کے چاہے سینکڑوں نام رکھ لیں، شراب شراب ہے. یہ بہت بڑی جہالت بھی ہے اور اللہ کے قرآن کی تحریف بھی ہے. جو آج کل کے نوجوانوں نے ایک مسئلہ نکالا ہوا ہے کہ جی شراب جو حرام ہے وہ ہوتی ہے جو انگوروں سے نکالی جاتی ہے، اور شراب وہ حرام ہے. خمر لفظ ہے خمر، حرمت علیکم الخمر. وہ کہتے ہیں خمر کا معنی ہے ما خامر العقل، جس سے عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے، وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے. باقی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو پیتے ہیں یہ تو مالٹے کی بنی ہوئی ہے، سیب کی بنی ہوئی ہے، یہ تو کیلے کی بنی ہوئی ہے، یہ تو سبزیوں سے نکالی گئی ہے، اور یہ مختلف درختوں سے نکالی گئی ہے، تو یہ تو وہ شراب ہے ہی نہیں جو حرام ہے. اور اس شراب کی وصف یہ ہے کہ خامر العقل، کہ عقل زائل ہو جائے. اس شراب سے ہمارا عقل تھوڑا زائل ہوتا ہے، بلکہ ہم تو اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے لیے ٹانک ہے. یہ آج کل کے جو جدید مجتہد بنے ہیں نا، مطالعے کر کے مجتہد، انہوں نے نعوذ باللہ پوری امت کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے یہ مسئلے نکالے. اسی لیے یہ مرزا جو تھا نا جی، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی شراب پیتا تھا. یہ اچھا نبی ہے شراب پیتا ہے. اس کے بیٹے نے لکھا ہے، بشیر الدین محمود جو اس کا بڑا بیٹا ہے، جو اپنے باپ کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بلا فصل ہے اس نے لکھا ہے کہ ابا جان کبھی کبھی وائن ٹانک پی لیا کرتے تھے. اب عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وائن کا معنی شراب ہے، تو وہ بھی یعنی شراب سے شغل کیا کرتے تھے. تو اب جب لوگوں کو ایک راستہ دے دیں، وہ کہتے ہیں جی خمر حرام ہے نا، ہم تو وسکی پیتے ہیں، ہم جو ہے وہ تو ہم خمر پیتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مختلف چیزیں ہیں، وسکی ہے، جانی ویکر ہے، شیمپین ہے، رائل سلیوٹ ہے، اور کئی چیزیں ہیں وہ ہم پیتے ہیں. یہ کہاں سے حرام ہے؟ اور پھر اس سے ہمیں نشہ نہیں ہوتا. ہم تو پی کے تقریریں کرتے ہیں، ہم پی کے جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم پی کے کام کرتے ہیں، ہم پی کے اخبار لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، تو ہمارا عقل تو اور تیز ہو جاتا ہے. تو بات سمجھیں کہ یہ ایسی تعویلات ہیں جس سے اللہ کے قرآن کے معانی کو بدل دیا گیا. قرآن اترا ہے میرے مدنی سرکار یاد رکھو. تو اب قرآن کا معنی حضور سے پوچھیں گے یا ان بدبختوں سے پوچھیں گے؟ جو صاحب قرآن ہے، صاحب شریعت ہے، جس پہ اللہ نے وحی فرمائی. حضور نے ایک تو فرما دیا کہ خمر حرام، پھر حضور نے وضاحت فرما دی کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام. ضروری نہیں انگور کی ہو یا مالٹے کی ہو، اگر وہ نشہ آور ہے تو حرام. اچھا پھر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا پیتا ہے، اس سے نشہ نہیں ہوتا، وہ بھی آپ نے بیان فرمایا قلیل ہو او کثیر ہو حرام.
اس کا ایک قطرہ بھی حرام، ایک گلاس بھی حرام، ایک سراہی بھی حرام، ایک بوتل بھی حرام۔ باقی یہ کہنا کہ بھائی ہمیں نشہ نہیں ہوتا تو یہ بےہودی والی بات۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی نے کبھی زندگی میں افیون نہ کھایا ہو، اس کو آپ 2 رتی کھلا دیں پاگل ہو جائے۔ کھانے والے جو ہیں وہ ماشے کھا جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ تولے کھا جاتے ہیں، قوت مدافعت بنتی جاتی ہے، کھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو یہی عالم شراب والوں کا ہے کہ پہلے ان نئے آدمی کو پلاؤ تو اس کو ایک پیگ جو ہے الٹا کر دے گا، لیکن وہ پینے سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے تو حلال تو نہیں ہو جاتا نا۔ اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گلاس بھی حرام ہے اور ایک مٹکا بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ کل مسکرن، ہر نشہ آور چیز، حتیٰ کہ مثلا اب دیکھیں نا جی، کھجور تو پاک ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، منقع ہے، یہ پاک چیز ہے۔ اچھا، اس کو پانی میں بھگو دو، جیسے عرب میں عام رواج تھا نبیذ پینے کا۔ نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ بھی کھجوریں پانی میں ڈال دی، وہ پانی میں پڑی رہی، رات کو نے ان کو بھگو دیا، صبح کو چھان کے پی لیا، یہ نبیذ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اذا اشتد، اگر یہی نبیذ جو ہے وہ 2-3 دن پڑا رہے یا پکا لو، اس میں سکر پیدا ہو جائے تو حرام ہے۔ آپ انگور کھا رہے ہیں، 1 کلو کھا جائیں، 2 کلو کھا جائیں، 10 کلو کھا جائیں، وہ بات نہیں۔ لیکن اگر اس کا آپ نے عصیر بنا کے پی لیا کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے پکا کے سکر میں بدل دیا اب حرام ہو گیا، کیونکہ اصل حرام جو ہے وہ سکر ہے۔ اور پھر یہ اتنا بڑا حرام ہے، یوں سمجھ لیں کہ کتا بیچنا تو جائز ہے، شراب بیچنا جائز نہیں ہے۔ کتا نجس العین ہے کہ نہیں؟ لیکن شکاری کتا خریدنا جائز ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر کی یا مال کی حفاظت کے لیے رکھوالا کتا خریدنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو کتا خریدنا بیچنا تو ضرورت کا جائز ہے، شراب کا تو نہ لینا جائز ہے نہ بیچنا جائز ہے۔ ایک صحابی لے کے آئے اور شراب حرام ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یتیموں کا مال تھا، میں شراب لے آیا کہ بیچوں گا، ان کو نفع ہوگا۔ یہاں مدینے میں پہنچا تو شراب حرام ہو گئی۔ اب ان یتیموں کا تو سارا مال ہی ڈوب گیا نا، سرمایہ ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کسی دوسرے ملک میں جا کر کافروں کو بیچ دوں، مسلمانوں کو نہ بیچوں۔ تو حضور نے فرما دیا ثمن الحرام حرام، کہ میرے صحابی حرام چیز کو بیچ کے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہے، چاہے کافر کو بیچو یا مسلمان کو بیچو۔ تو اس لیے اب کوئی کہے جی بھنگ پیتے ہیں نشہ نہیں، بالکل آپ اس کو 4 گلاس پلائیں دیکھیں نشہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چرس پیتے ہیں دیکھو نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہیروئن پیتے ہیں دیکھیں پاگل ہو کے پڑے ہوتے ہیں، ایسے بےہودگی کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے جیسے کوئی جانوروں کی لاشیں پڑی ہوں۔ ایک پنجابی کے شاعر تھے، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بڑی مجلس میں، اچھا مجلس بھی ساری ایسی تھی جن میں اکثر شراب پینے والے، تو اس نے پنجابی میں ایک شعر سنایا کہ جنہاں پیتیاں شراباں وہ ستے پے نے، جیویں روڑی اتے کتے پے نے۔ وہ پھر سارے جناب اس کے خلاف ہو گئے، تم نے ہمیں کتا بنا دیا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم پیتے ہو، میں نے ایک بات کی ہے کہ بھئی ایسے پڑے ہیں جیسے کتے پڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یاد رکھو یہ اللہ کے قرآن میں تحریف ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت حلال نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک اپنے نبی پاک کے لیے عتاب آگے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، کہ میں نے جو حلال کیا آپ اس کو حرام کر دیں۔ تو تحریم اور تحلیل کا حق صرف اللہ تعالی کو ہے، اس لیے آپ ایسی
نئے نئے جو مجتہدین ہیں نا، ان کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے، یہ روز ایک نیا مسئلہ گھڑ دیتے ہیں اور پوری امت کو گناہ میں ڈبو دیتے ہیں۔ وقوله تبارك وتعالى فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار، پھل مختلف جو پسندیدہ۔ وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة صفة التخير لها، یعنی اس سے دلیل ہے کہ پسندیدگی کے بنا پر بھی فاکہہ کھایا جاتا ہے۔ ويدل على ذلك حدیث اکراش بن ذؤیب الذي رواه الحافظ ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ تعالی فی مسندہ، حدثنا لباس ولید الترسی قال حدثنا علاء بن الفضل بن عبد الملك بن ابي سما حدثنا عبید اللہ بن اکراش النبی اکراش بن ذؤیب قال بعثني مرة في الصدقات اموالهم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں صدقے کے مال لے کے حضور کی خدمت میں آیا مدینہ منورہ میں، فإذا هو جالس بين المهاجرين والانصار، حضور کے ساتھ مہاجر بھی بیٹھے تھے، انصار بھی بیٹھے تھے۔ وقدمت علیہ ابن کانہا عروق الارض قال من الرجل، میں اونٹ لے کے آیا ہوں بڑے پسندیدہ، جیسے ارتی قسم ایک نو ہے یعنی اونٹوں کی۔ قال من الرجل قلت اکراش بن ذؤیب قال ارفع بالنسب، اس نے کہا حضور میرا نام اکراش بن ذؤیب ہے، آپ نے کہا آگے بیان کرو۔ فانتصب له الى مرة بن عبید وهذه صدقة مرة بن عبید، میں نے کہا حضور میرا خاندان مرة بن عبید سے ملتا ہے اور یہ مال سارا مرة بن عبید نے دیا ہے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال هذه ابن قومی هذه صدقات قومی، یہ میری قوم کے اونٹ ہیں، یہ میری قوم کا صدقہ ہے۔ ثم امر بها ان تبسم بها من میسم ابل الصدقة وتضم الیہا، علامت لگا دیں۔ ثم اخذ یدی فانطلقنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال هل من طعام، کہتی ہیں کہ پھر مجھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ کے گھر آئے اور پوچھا کہ کوئی کھانا ہے؟ فاتینا بجفرن کالقصعۃ کثیرۃ السرید والودر، تو بی بی نے ایک پیالہ بھیجا جس میں سرید تھی۔ وجعل یاکل منھا فاقبلت خود بیدی فی جوانبھا، میں ہر طرف سے ہاتھ ڈال کے کھا رہا تھا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فقبض رسول بیدی یسریٰ علی یدی الیمنیٰ فقال یا اخراج کل من موضع واحد، آپ نے فرمایا ایک جگہ سے کھاؤ، فإنہ طعام واحد، یہ سب ایک کھانا ہے۔ ثم اوتینا بطبق فیہ تمر اور رطب، پھر اس کے بعد ایک طبق آیا جس میں کھجوریں تھیں، اب مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ سبز کھجوریں تھیں یا سوکھی۔ رطبن کان وطبن وجعل تو آگے میں نے یدی وجعل یا رسول اللہ الطبق علیہ کل کل من حیث شئت انہ غیر لون واحد، آپ نے فرمایا یہ کھجوریں ہیں چاہے یہ چن چن کے کھا سکتے ہو، لیکن جب طعام ایک قسم کا ہو تو پھر ایک جگہ سے۔ فقط رسول اللہ یدہ وسبل کفیہ وجہہ وذراعہ وراسہ ثلاثا، اس کے بعد حضور پاک نے اپنے ہاتھ دھوئے، دھونے کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر بھی اپنے چہرے پر بھی۔ ثم قال اخراج هذا الوضوء مما غیرت النار، اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ہے وضو، یعنی بس یہ وضو لغوی ہے، یعنی ہاتھ۔ وهكذا رواه الترمذي متفرد ماجہ جميعا عن محمد بن شان بن حذیل علی بن فضل، وقال الترمذي غریب لا نعرفه الا من حدیثه والله تعالی اعلم۔ کہتے جی کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو آدمی کون سی ذکر کرے؟ دیکھیں آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اللہ کی رحمت سے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ کہتے ہیں جی کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی کیونکہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے لوگ داڑھی والوں کو رشتہ نہیں دیتے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ مجھے وظیفہ آتا تو میں خود نہ شادی کر دیتا۔
بس دعا کریں گے اللہ تمہاری شادی آسان کرے، تم میرے لیے کرنا میں تمہارے لیے کروں گا۔ بابا شادی کے لیے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ مال بناؤ کل رشتے مل جائیں گے، مولوی مکی سے وظیفے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیسے کماؤ، محنت کرو، مال بناؤ، دیکھو رشتے ملتے ہیں کہ نہیں۔ جو نہیں دیتے نا رشتے دار وہ بھی خود آئیں گے۔ بھوکھا ننگا آدمی ہو اس کو کون رشتہ دے گا؟ وہ کہیں گے یہ اس کو لڑکی بھی دیں اور پھر اس کو گھر دیں، اس کو بھی پالیں، یعنی پھر دونوں کا بوجھ ہم اٹھائیں، کیوں پاگل ہو گئے ہو؟ آپ محنت کرو، مزدوری کرو، وظیفوں سے کام نہیں چلتا۔ کہتے ہیں جی کہ میں عرب میں مکہ میں بن لادن کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میں چھٹی پہ گھر گیا، واپس جب آیا میرا ارادہ تھا کہ میں عمرہ کروں، مگر مجھے میقات کا پتہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ مکے میں بھی رہتے ہو، شریعت کو بھی 1430 سال گزر گئے ہیں، ابھی تمہیں میقات کا بھی پتہ نہیں لگا تو کوئی مولوی سارے مر تو نہیں گئے تھے؟ کسی سے پوچھ لیتے، تمہیں میقات کا پتہ لگ جاتا۔ اب جناب عمرہ بھی قضا کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو، مجال ہے پھر تمہیں میقات بھولے۔ 400 کی بکری لوگے نا انشاءاللہ 8000 روپے بنیں گے، اور جب 8000 کا شریعت کا ٹیکہ تمہیں لگے گا نا، مجال ہے اگلے سال تم میقات بھول جاؤ۔ اب عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ مسجد عائشہ سے احرام جو باندھا ہے وہ عمرہ الگ چیز ہے، میقات آپ چھوڑ کے آئے، آپ کو پاکستان سے احرام باندھنا تھا۔ دم پڑ گیا ہے، جب اللہ پیسے دے دے ادا کر دو، اور اگر بالکل تمہاری نیت ہے کہ پیسے ملیں گے ہی نہیں تو 10 روزے رکھ لو۔ میری تنخواہ اتنی ہے کہ میں دم نہیں دے سکتا، تو بہرحال اللہ قادر ہے، تنخواہ بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر روزے رکھ سکتے ہو۔ پہلے عمرہ تو کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں ایک جامع مسجد ہے، وہاں جمعہ کی نماز تو ہوتی ہے لیکن اذان 2 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے۔ نماز میں یا جمعہ کی ادائیگی میں تو کوئی فرق نہیں آتا، چاہے 1 اذان ہوتی ہے۔ ان کو حضرت عثمان کی اذان سے چڑ ہے تو اللہ ہدایت دے۔ یہ دوسری اذان جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوئی، اور حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے، اور حضور کا ہی فرمان ہے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اور پھر جب حضرت عثمان نے یہ حکم دیا، اس دور میں جتنے صحابہ موجود تھے کسی نے اختلاف نہیں کیا، پھر اجماع صحابہ بھی ہو گیا۔ اسی لیے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرمین میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ علماء ہیں، ان کے پاس علم ہے، فضل ہے، اور پھر یہ لوگ تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر حدیث میں عمل ہو۔ تو بہرحال باقی ہے نماز ہو جاتی ہے، اذان 1 ہو یا اذان 2 ہو، نماز ہو جائے، جمعہ ہو جائے، لیکن بہرحال ایک سنت تو چھوٹ گئی۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور حضور کے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اولیاء علماء فقہاء کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو شفا عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما۔ اللہم مذہب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اولاد اولادنا بناتنا اخواننا اصحابنا وجميع المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
ما علمنا منه ما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.